بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو ایک دفعہ پھر ڈاؤن ٹو ارتھ ویوز پہ خوش آمدید کہتا ہوں. نہ یہاں پہ کوئی فرضی چڑیا خبر لے کے آتی ہے، نہ کوئی اندرونی ذرائع ہوتے ہیں جن کا نام اور پتہ کچھ نہیں ہوتا، وہ خبر لے کے آتے ہیں. یہاں تو بس جو حقائق سامنے نظر آ رہے ہیں، جو باتیں نظر آ رہی ہیں، اس کے بیسس پہ ایک تجزیہ ہوتا ہے. اور یہ تجزیہ جو ہے اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ تھوڑی سی لاجیکل ڈسکشن ہو. تو آج کا بڑا گرم موضوع ہے جی کہ خط 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 اور خط. یہ جو ایک پراسرار خط کہاں سے چلا اور کہاں آیا اور اس کا کیا استعمال کیا گیا، اس پہ چند باتیں ہو جائیں. تو یہ ایک میں کانسپریسی تھیوری پیش کر رہا ہوں. آف کورس یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، یہ شاید نہ بھی پتہ چلے، کہ میرے خیال میں یہ خط جو ہے یہ پی ٹی آئی نے خود ہی لکھوایا ہے. اور اس میں چاہے عمران خان کی مرضی ہو یا نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ سب سے آگے ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، شاہ محمود قریشی ایک وقت میں لگتا تھا کہ وہ ان کی ایسپریشن ہے شیروانی پہننے کی، اور وہ شیروانی پہن کے ایک دو دفعہ نظر بھی آئے. تو ان کو یہ شاید نظر آیا کہ بھئی یہ موقع ہے کہ اس سے ریزگنیشن لے لو اور شیروانی پہن لو تاکہ وہ پرائم منسٹر بن جائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیوں لکھوایا ہوگا کہ اگر خط کے جو جتنا پتہ لگا ہے وہ عمران خان اسپیسیفک ہے، پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہے. اور یہ اس میں تعصب دیا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان جو ہے یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ جو فارن پالیسی ہے جو بھی ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا، اور ہمیں اس سے بڑا اختلاف ہے اور ہم اس کو نہیں پسند کرتے ہیں. ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے نکل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاہ محمود قریشی نے خط لکھوایا ہوگا ایمبیسی سے. ظاہری بات ہے امریکن جو ہیں وہ اپنی ناراضگی یا اس کرائسس میں جو رشیا جس کا انویژن ہے یوکرین کا، تو وہ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ بھئی دیکھو تم اس کا ساتھ نہ دو ساری کنٹریز کو. تو انہوں نے اگر پاکستان کو یہ کہہ دیا کہ تم اگر جا رہے ہو ادھر تو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا، تو اس میں تو کوئی ایسی عجوبی بات نہیں ہے. اچھا جی، تو ایک بات میرے رائے میں یہ شاہ محمود قریشی نے یہ کا کام ہے، کیونکہ ایمبیسی سے آیا ہے. کس ایمبیسی سے ہے یہ نہیں پتا، لیکن کیونکہ فارن منسٹر ہیں، یہ یورپین یونین میں بھی کسی ایمبیسی سے آ سکتا ہے، امریکہ سے بھی آ سکتا ہے. بہرحال یہ تو وقت بتائے گا یا شاید نہ بتائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، ملک کا انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ ملک کی سالمیت یا اس کی جو باؤنڈریز ہے اس کو پروٹیکشن ملے. کوئی حرکت یا کوئی ایکشن، چاہے وہ آپ کی پرائم منسٹر سے ہو یا پریزیڈنٹ سے ہو یا دوسرے کسی سے ہو، جو اس کو پوٹینشلی ڈینجر میں ڈالے، وہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتا. اور جو آرٹیکل 6 کی تشریح ہے یا اس کی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ کام جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو اور آپ کی ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالے. چلے آپ اسیوم کر لیں کہ یہ خط جو ہے صحیح ہے. تو اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ عمران نیازی کی حکومت چلی اور یہ بیٹھے رہے تو پاکستان کو سخت نقصان ہو سکتا ہے. ایک دفعہ آپ اسیوم کر لیں کہ یہ امریکہ نے لکھا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ شیخ رشید صاحب جو تھے، جس وقت انہوں نے افغانستان انویژن کیا تھا، مشرف کا دور تھا، تو شیخ رشید چیخ کے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم امریکہ کی بات نہ مانتے تو وہ پاکستان کو توڑا بورا بنا دیتے. آپ کو یہ کلپ مل جائے گا. تو وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ اس وقت بھی تو سالمیت کا اور اپنی خود مختاری کا تھا نا ایشو. دوبارہ انہوں نے یہ بات کہی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر فرض کریں امریکہ نے لکھا ہے اور عمران خان کہتا ہے نہیں میں یہیں پر ہوں، اور وہ رہتے ہیں اور وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے اور وہ اس کی پالیسیز کو پسند نہیں کرتے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ آپ کے جو ہے بہت ملکوں سے آپ کے تجارت کو رکا سکتے ہیں، جس میں یورپین یونین جو ان کا بگیسٹ پارٹنر ہے، امریکہ اپنے
آپ پہ پرسنل سینکشنز لگا سکتا ہے، آپ کے لوگوں پہ، آپ کی انٹیلیجنشیا پہ، آپ کی ملٹری پہ، آپ کی پولیٹیشنز پہ، آپ کے لوگوں پہ، ہر قسم کے کر سکتا ہے، جس کا نقصان آپ کے ملک کو ہوگا۔ تیسرا، آپ کو ایک بہت میں بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں کہ امریکہ نے سکسیسیولی 2-3 چیزیں کی ہیں جو پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے نا، سالمیت، اس نے بچا کے رکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بلوچستان سیپریٹسٹ موومنٹ ہے جو کئی سالوں سے آپریٹ کر رہے ہیں جنیوا سے، امریکہ نے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا خطاب دیا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے جو ان کے جو پیری اور 2-3 سینیٹرز جو ہمیں بار بار ریزولوشن ہیومن رائٹس وائلیشن کی بلوچستان میں کے لیے پاس کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے دبایا ہے۔ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں کھڑا ہو کے امریکہ کو جو کہوں وہ پھر آئی گیٹ اوے ود اٹ، یا کسی طاقتور کو کہہ دوں۔ دیکھیں، کمزور قوم اور کمزور لوگ طاقتور کے سامنے ان کی کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہوتی۔ کمزور کا مطلب یہ ہے کہ اکنامکلی کمزور، ملیٹریلی کمزور، اور انفلوئنس جو دنیا میں ہے اس کے پیرامیٹر پہ کمزور، ان کی کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہوتی۔ ان کو الائن کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ کہ جو ان کو سب سے زیادہ فائدہ دے۔ اور اگر ایک کمزور آدمی کھڑا ہے، ایک آدمی کے پاس جس کے پاس ہر قسم کی اسلحہ ہے، تو اس کی انڈیپینڈنس کہاں ہے؟ وہ اس کو مار دے گا، ختم کر دے گا، پھر کیا ہوا؟ اس کی انڈیپینڈنس ختم ہو گئی۔ تو پاکستان جو ہے کو اپنی اوقات یا اپنی ورتھ پتہ ہونی چاہیے کہ یار ٹھیک ہے، ہمارے پاس نیوکلیر بام ہے، بٹ دیٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ۔ رشیا کے پاس بھی ہم سے ہزاروں گنا زیادہ نیوکلیر بام ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے اس وقت مشکل میں ہے جنگ کی صورت میں، یا اس نے جو ویسٹ سے جو پنگا لیا ہے یا جو اس نے ٹکر لیا ہے اس فائنینشیل ڈیفیکلٹیز میں اور دوسری ڈیفیکلٹیز میں۔ سو ہمیں یہ گمان نکال دینا چاہیے کہ یار ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارے اپنی بات ہونی چاہیے۔ عقل کی یہ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوچ سمجھ کے لیں، اور جب آپ کے پاس ایسا موقع آئے کہ جہاں آپ پہ کچھ سائڈ چوز کرنی ہو، تو آپ اس میں جتنا بھی اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے فائدہ لے سکیں وہ لیں، نیگوشیٹ کریں۔ مشرف نے اور ضیاء الحق نے امریکہ کو کہا کہ کھلی چھٹی دے دی، آ جاؤ، اور کچھ بھی نہیں مانگا۔ ضیاء الحق نے وہ اسٹنگر میزائل اور F-16 لے کے بڑے خوش ہو گیا، وہ کہا کہ جی مجھے پتہ نہیں کیا مل گیا یا کچھ ایڈ بھی مل گئی ہوگی۔ مشرف نے ملٹری ایڈ لے کے کچھ کولیشن فنڈ وغیرہ میں پیسے لے کے خوش ہو گئے، کچھ نہیں۔ حالانکہ وہ موقع تھے کہ آپ کہتے بھائی دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے، ہمارے ملک پہ انویسٹمنٹ کرو، ہمارے ملک پہ انفراسٹرکچر لگاؤ بناؤ، ہمارے ملک پہ یہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کرنے کو تیار بھی ہو سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ ہوتے ہیں مواقع جہاں پہ ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ اچھا یار یہ موقع ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے پیچھے ہیں، لیکن ہمیں ساتھ یہ چاہیے، وہ ملے یا نہ ملے وہ ڈفرینٹ چیز ہے۔ تو انڈیپینڈنس کوئی چیز نہیں ہے۔ انڈیپینڈنس صرف اس کی ہے جس کی طاقت ہے، وہی اپنی من ماری کر سکتا ہے اور مرضی کر سکتا ہے۔ جو طاقتور نہیں ہے اس کو اس طرح چلنا چاہیے کہ وہ اپنی خود مختاری جتنی بھی ہے اس کو پریزرو کر سکے، اور اپنے مفاد کا جو ہے انٹرسٹ کا پروٹیکشن جتنا بھی ہو سکے کر سکے۔ یہ بات ہے۔ اچھا، اب اس میں ہمارا جو پرائم منسٹر صاحب کا ریئیکشن ہے، یہ تو میرے حساب سے یہ تو آرٹیکل 6 کا ان پہ مقدمہ بننا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی چیز جو ہے پوری دنیا میں عام کر دی کہ جی کوئی ملک ہے ہمیں جو تھریٹ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ، عمران مجھے ہٹاؤ نہیں تو پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اٹس اے ویری ویری سیریس ایلیگیشن۔ آپ یہ جو ہے آپ کسی ملک کے ساتھ نہیں وابستہ کر سکتے۔ اچھا، اب لوگ پھر اپنی کیسرائیاں کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے امریکہ ہے، کوئی کہتا ہے یورپین یونین ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے۔
تو یہ جو ہے یہ ملک کے انٹرسٹ میں تو نہیں ہے، یہ ملک کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو جو ایکشن آپ کا پرائم منسٹر کا یا کسی کا ملک کے انٹرسٹ کے خلاف جا سکتا ہے وہ آرٹیکل 6 کا اس پہ لگنا چاہیے. کہ آرٹیکل 6 یہ تو نہیں ہے کہ صرف کانسٹیٹیوشن کے اپنے دھجے اڑا دی، وہ بھی انہوں نے اڑائی ہیں اپنی حکومت نے کہ اپنے کانسٹیٹیوشن کا تو کچھ سمجھا ہی نہیں، پھینک دیا اٹھا کے مشرف کی طرح اس کے ڈبے میں. تو بہرحال عمران خان کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت ہی غلط اور نقصان دہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ریئیکشن کے نتیجے میں ان کو کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے، اور وہ کیا ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو اپنی اوپینین دے رہا ہوں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنے جو ہے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے ہوشیار اور عقل مند انسان ہے، لیکن جب عقل ایک باؤنڈری سے زیادہ باہر چلی جائے تو وہ پھر بے عقلی ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے یہ خط آیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کانسپریسی ہے ہمارے سیاستدانوں کی اور اس طاقت جو جس ملک سے آیا اس ملک کی کہ مجھے ہٹائے، اور میں پاکستان کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتا ہوں، وہ مجھے ہٹا رہے ہیں کہ میں ان کے ماتحت ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ ظاہری بات ہے کہ اب وہ لوگ جنہوں نے اگر کوئی خط لکھا بھی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ عمران خان کو تو نہیں چھوڑیں گے. بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ جی امریکہ سے یہ دیکھو خط آیا ہے، ان کا کیا حال ہوا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو عمران خان کی جو شروع سے یہ بولتا ہے کہ وہ بونگیاں مارتے رہتے ہیں، بول دیتے ہیں سوچتے بعد میں، ان دنوں میں جو ان کے جو ڈیمینر ہے یا جو وہ ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جٹری ہے، اور وہ بہت وہ ہے اپنے آف دا کف باتیں کر رہا ہے، اوپر سے شو کرتا ہے کہ جی میں پتہ نہیں کیا ہوں، اور وہ اندر سے کچھ اور ہے. ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، ادھر انگوٹھی پہنی بھی ہے، ادھر جو ہے وہ جادو ٹونا ہو رہا ہے، چل 30 لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں، اور حکومت بھی چلا رہے ہیں کہ جی میں پتہ نہیں کیا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 3.5 سالوں میں قوم سے جھوٹ بولا ہے. وہ جھوٹ اس طرح کہ ہو کچھ اور ہے، چیزیں کچھ اور ہیں، وہ لوگوں کو بتا کچھ اور ہے. لوگوں کو اتنا جھوٹ بولا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اب اس کی بات پہ کوئی یقین ہی نہیں آتا. کہتے ہیں کہ میں باپ ہوں آپ کا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کے. کبھی باپ اپنے اولاد سے جھوٹ بولتا ہے؟ آپ کے پاس اگر تھوڑا سا وقت ہے تو آپ اس کی ہزاروں ویڈیو ہیں، اس کی ہزاروں باتیں ہیں جس میں اس نے الٹا کیا جو اس نے کہا تھا میں نہیں کروں گا. تو آپ اس آدمی کا یقین آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو کیسے رہنے دے سکتے ہیں؟ اس کو رہنے دینا یہی ہے کہ اس جھوٹ کے پلندے میں آپ پھر اپنے ملک کو چلنے دیں، اور پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. ایسا تو میں تو کہتا ہوں جو سوچتا بھی ہے اس طرح وہ بھی ملک دشمن ہے. کیونکہ اگر آپ کا سربراہ جھوٹ بولے آپ سے تو وہ بہت خطرناک ہے، بیکاز آپ کو فالس سینس آف سیکیورٹی دے رہا ہے. ہماری سب سے بڑی پرابلم اس ملک کی جو ہے وہ یہی رہی ہے کہ ہمیں فالس سینس دیا گیا ہے. اب میں آپ کی جو سب سے بڑی ریسنٹ مثال دے رہا ہوں، یہ 23 مارچ کا جو پریڈ ہوئی تو اس میں جو بھی تجزیہ نگار دفاعی یا دوسرے وہ جناب ہر چیز کو اتنا بڑا چڑھا کے بتا رہے تھے کہ جیسے کہ پتہ نہیں ہم تو امریکہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. مثال ہے کہ J-10C جو جہاز آیا ہے ابھی 10 ڈک کی، اس کو کہہ رہے جی کہ وہ پتہ نہیں دنیا کا سب سے بڑا بہترین جہاز ہے، اور اس میں پتہ نہیں ہمیں کیا طاقت مل گئی کہ ہم بس سب کو مار کر دیں. اسی طرح کی باتیں ساری پریڈ میں ہر ایکوپمنٹ کے بارے میں کہا جا رہا تھا، حالانکہ وہ سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ جنریشن چیزیں ہیں جن کے آگے وہ نکل چکے ہیں. تو ہمارے ملک میں جو فالس سینس دینا نا کہ یار یہ ہو رہا ہے، یہ جھوٹ بولنا، یہ بہت خراب کرتا ہے ملک. عمران خان نے
شروع سے یہی کہا جی او جی ٹھیک ہو رہا ہے، میں ریاست بنا رہا ہوں، او جی میں مدینہ بنا رہا ہوں، میں چائنا کی طرف ماڈل لے کے آ رہا ہوں، پاکستان میں بہتری ہو رہی ہے، آپ تھوڑا سا انتظار کریں. یہ دیکھیں یہ چیزیں عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اور مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ، جس میں میرے دوست بھی ہیں، وہ اس بات کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے. ان کے دماغ میں ایک ہی چیز ہے کہ جی کرپشن 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 کرپشن. کرپشن ٹھیک ہے نہیں ہونی چاہیے، بٹ اس سے زیادہ خطرناک وہ ہے جو آپ کے اندر سے آپ کی معاشی حالت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، آپ غریب ہو رہے ہیں. اس سے زیادہ خطرناک وہ ہے ملک کے لیے اجتماعی طور پہ اجتماعی طور پہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا فیوچر نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہی ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک، اور اس کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کا جو وہ جو ٹائم تھا نا جس میں یہ اپنے آپ کو گلوری جو ہے وہ سیکھ کر رہا تھا، وہ اس کے لیے مشکل نظر آ رہی ہے. اور اب آئی تھنک اس کو اندرون ملک اور باہر ملک کے باہر اس کے لیے بہت مشکلات ہیں. تو میری تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ لوگ جو ہیں تھوڑا بہت پاکستانی جو ہیں اس بات پہ کہیں کہ یار وہ پاکستان میں ہونا چاہیے جو ملک کے لوگوں کے لیے خوشحالی اور بہتری لے کے آئے، ان کا معاش ذریعہ معاش ان کے لیے بڑھائے، اور ان کو اس جگہ لے کے جائے کہ وہ آگے بھی اسی طرح چلتے رہیں. یہ نہ ہو کہ کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے. بس میں نے آپ سے یہ کہنا تھا. میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سوچیں اس پہ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں شیئر کریں، آپ سبسکرائب کریں. اور ابھی انشاءاللہ اور بھی بہت ساری ویڈیو آئیں گی. تو آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.